بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی۔ ناظرین کرام، آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید مباہلہ، جس میں آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیت کے مقابلے میں مباہلے کے لیے گئے اور فتح و کامرانی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ کے آئے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ الاساتذہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا رضوی سونوی صاحب قبلہ۔ آئیے میں مولانا کو آپ کے روبرو کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا اسد اللہ آپ کو بھی بہت بہت عید مباہلہ مبارک ہو، اور ناظرین کرام کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مولانا صاحب، آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع عید مباہلہ ہے، جس پر بیان کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی آسان اردو میں بیان فرمائیں گے تاکہ مومنین اور ناظرین ہمارے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں عید مباہلہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ عید مباہلہ کا اجمالی مختصر تاریخ، اس پہ بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کو عید مباہلہ کے مبارکباد۔ علماء اعلام، مراجع کرام، اور خاص طور سے وقت کا امام حضرت مہدی آخر الزمان کو آج کے دن کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی جانب سے آیا ہوا سوال واقعاً اچھا سوال ہے اور ضروری بھی ہے کہ مباہلہ کا اجمالی تذکرہ ہو جائے۔ مباہلہ لغت میں چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ باہلہ سے آیا ہے، اور اس کے معنی ہیں ترک کر دینے کے، آزاد کر دینے کے، دور کر دینے کے، اور اس طریقے سے اس کے اصطلاحی معنی بھی بالکل کوتاہ لفظوں میں یہ کہ ایک انسان جو اپنے سامنے والا انسان ہے، جس سے وہ مناظرہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لعنت کرنا، نفرین کرنا، اور اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا۔ مباہلہ آپ حضرات کم و بیش جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکاری اعتبار سے یا رسمی اعتبار سے پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو خط لکھ رہے تھے، تو روم کی حکومت کو بھی خط لکھا، اور اسی طریقے سے وہاں کا جو ان کے عبادت قدے کا جو پوپ تھا، اس کو بھی دعوت دی۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے باقاعدہ مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد 3 لوگوں کو انہوں نے، یا بروایت 7 لوگوں کو انہوں نے نبی اکرم کے پاس مذاکرے کے بعد بھیجا۔ وہ آخر دم تک اڑے رہے اس بات پر کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نبی اکرم آیت کے ذیل میں کہتے رہے
کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کی خلقت بھی ویسے ہی ہے جیسے آدم کی خلقت بغیر ماں باپ کے۔ اور اس سلسلے میں زیادہ طول تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہی آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں یہ لفظ انفسنا جو آیا ہے، نبی نے کہا ہے انفسنا و انفسکم، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، اور تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے۔ مولانا صاحب قطع کلام اگر اجازت ہو تو ایک سوال، یہ انفسنا جو یہاں پہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اس کی تفسیر و تعبیر کیا ہے؟ اس کا مصداق کون ہے انفسنا کا؟ ضرور، انفسنا ظاہر سی بات ہے، عربی زبان میں یہ نفس کی جمع انفس ہے، اور جب اس کو نا کی اضافت کے ساتھ کر دیتے ہیں تو انفسنا یعنی ہمارا نفس، ہمارے جیسا یا خود میں، اس طریقے کے معنی اس سے تعبیر آتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت میں کہ بڑے بڑے علماء نے، اکابرین نے اس بات کو مانا ہے کہ یہاں پر انفسنا سے مراد یہ ہے کہ رسول اپنے قریبی ترین یعنی اپنے نفس کو، یعنی اپنے جیسے کسی انسان کو لے کے آئے ہیں، اور اگر اپنے جیسے بھی نہیں تو کم سے کم اپنی طرح کے ایک آدمی کو، اپنے مثل ایک آدمی کو لے کے آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اہل شیعہ میں یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم بالکل اپنے جیسا یعنی خود گویا آئے ہیں اپنے مقابلے میں ایک کو لے کر کے، اور وہ ذات گرامی ہے علی مرتضیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جسے وہ لے کے آئے ہیں۔ اور اسی آیت کے اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علی یعنی پنجتن پاک کے جو جز ہیں یہی افضل اصحاب ہیں، عالم اصحاب ہیں، اور خلافت اور نمائندگی میں بھی نبی کے بعد تمام مؤمنین پر اولا بالتصرف بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابراہ مسئلہ کے سلسلے میں اختلاف نظر ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سارے اہل سنت والجماعت کے بزرگ علماء کو، جس میں فخر رازی کے ایسا آدمی بھی موجود ہے کہ جو قبول کرتے ہیں، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں یہ علی ہی کے حق میں ہے، علی ہی ہیں جو نفس پیغمبر ہیں، اور اس میں کوئی چون چڑھا کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اہل شیعہ حضرات بھی دو طریقے کے نظریات سے، ایک تو بالکل مسلماً کہتے ہیں علی ہی ہیں نفس پیغمبر، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور انہی علماء شیعہ میں ایک گروہ یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ مولا کائنات مولا الموحدین امیر المومنین بھی نفس پیغمبر ہیں۔ اور نفس پیغمبر سے صاف بات ہو جاتی واضح کہ یا تو پیغمبر امت کی رہنمائی اور ہدایت کرے گا اور امت کے مسائل کو حل کرے گا، یا نفس پیغمبر امت کے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ اسے خلافت بالکل جسے کہا جائے کہ سادہ لفظوں میں خلافت امیر المومنین ثابت ہے۔ اور لباب کلام یہ ہے کہ چاہے نفس پیغمبر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یا نفس پیغمبر خود نفس نفیس پیغمبر اور مولا کائنات ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ اجماع ہے اہل شیعہ میں کہ علی علیہ السلام بالآخر کیا ہیں؟ نفس پیغمبر ہیں۔ اب یہ اور بات ہے
کہ جیسا کہ جہاں اور بھی دیکھا گیا علماء کی مباحث کو ہم نے دیکھا اور انہیں نے اس میں سے حضرت علامہ آلوسی صاحب نکل کے آئے جو اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ایسا ہے. علامہ آلوسی صاحب ہمارے ناظرین کے لیے واضح کر دیجیے. علامہ آلوسی صاحب یہ اہل سنت والجماعت کے بہت بزرگ عالم دین ہیں اور اگر امام نہیں ہیں تو بے حد امامت درجہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک. آلوسی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تمام بقیہ آیت کا مفہوم تو بالکل صحیح ہے, یہی ندعو سے ہم جو ہے وہ سب پورا بالکل صحیح ہے, خالی انفسنا میں یہ نفس پیغمبر علی نہیں ہو سکتے ہیں, جبکہ اس خوف سے کہ کہیں ہم ناسبی نہ ہو جائیں, جہاں مت موجود ہے وہاں یہ بھی ہے کہ یہ بھی ڈر رہے تھے لیکن احتیاط کہتے کہتے یہاں تک وہ آئے کہ دیکھیں نفس خود انسان اپنے کو تو نہیں جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اس سے کہیں اور کسی کے لیے ثابت نہیں ہوتا ہے, صرف نبی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم طالب علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ فررت من المطر وجئت تحت المیزاب, بارش سے فرار کیا اور پرنالے کے نیچے آ کھڑے ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا, پھر ادھر بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ انفسنا انہیں نے کہا ہے. کم سے کم اگر انفسنا سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے تو پھر وہاں پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے تھا, اور کسی مفسر نے الگ سے کوئی قرینہ ذکر نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آلوسی صاحب نے یہاں پر اشتباہ یعنی غلطی کی ہے انہی نے کہ جو یہ بات کہی ہے, ورنہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے. اور سیدھی سیدھی بات ہے یہاں پر مجاز یا استعاروں کا دخل ہو سکتا ہے, اور یہ کہ نبی خود آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جس کو وہ شخص آ رہا ہے نبی کے ساتھ جس کے ساتھ نبی اپنے جیسا برتاؤ کرتا ہے, جس کے ساتھ وقت کا نبی امت کا رئیس اور رہبر اپنے جیسا درجہ دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی کے برابر تھے کہ بعد میں اختلافی بحثوں میں الجھ جایا جائے, نہیں, نبی کے رتبے میں, نبوت میں, رسالت میں نبی کے برابر نہیں تھے, ورنہ وہ دونوں بھائی تھے اور دونوں ہی بالکل جسے کہا جائے کہ ایک جیسے تھے, ایک نور کے دو ٹکڑے تھے, کوئی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے وجودی اعتبار سے, لیکن منزلت اور رتبے کے اعتبار سے کہ وہ نبی تھے, رسول تھے اور یہ نہیں تھے, یہ ایک بالکل بات الگ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے. ایک آخری جو ہے وہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عید مباہلہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیا میسج ہمیں ملتا ہے, یہ بیان فرمائیں. جی اچھا ہے سوال ناظرین کرام آپ کی جانب سے. مباہلہ ہمیں یہ درس دیتا ہے یا اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم اگر مباہلہ کے ماننے والے ہیں, اگر نصارہ نجران کے مقابلے میں ہم ڈٹ جانے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, جو نصارہ نجران جو باطل پر تھے ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے, تو جب ڈٹ گئے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک خاص انداز سے نبی گئے اور بیٹھے, تو ان لوگوں کے دلوں میں خود ہی روب طاری ہو گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, لہذا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے, جزیہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ معاملہ الٹ گیا ہے. جو کل جزیہ اسلام کو دے رہے تھے, آج اسلامی ممالک کے ڈرپوک لوگ آج وہ تیار ہیں, عیسائیوں کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, ان کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, ان کو رشوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ
وہ ان کی مدد کرے. یعنی ہمارا اللہ پر توکل ختم ہو گیا ہے، اللہ پر سے اللہ اور اللہ کے منتخب بندوں سے توسل ختم ہو گیا ہے، بالکل اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہے. جبھی تو ہم اللہ کے بندوں پر، وہ بھی ان پر جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سے بھروسہ ہم کر رہے ہیں. تو کیا مطلب، کیا میں عرض کر رہا تھا، مطلب یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب حق کے راستے پہ چل پڑے تو پھر ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جو حق کی حمایت میں جو تصمیم لے لی ہے، جو ارادہ بنا لیا ہے، پھر ہم کو اسی ارادے پر دامے درمے سخنے ہر طریقے سے اسی ارادے پر برقرار رہنا ہوگا. اور اس طرح بھی آج بھی عالم اسلام میں لوگ ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، آج بھی ان طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ان سے ایک منٹ کے لیے بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، اور آپ کو جو زحمت یہاں آنے میں ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے مومنین کرام کو اپنے خوش بیان سے محسوس فرمائیں گے اور مستفیض فرمائیں گے. ناظرین کرام، آخر میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق الله العلي العظيم.